بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، اپنی جلد کو صاف رکھنے کے لیے بہت ہی مہنگی دوائیاں اور کریمیں استعمال کرتی ہیں۔ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ انجیکشن کا استعمال بھی کرتی ہیں، کریمیں بھی لیتی ہیں، اور پھر نہ جانے کیا سے کیا حربے اور طریقے استعمال کرتی ہیں۔ بیوٹی پارلر پہ جاتی ہیں اور 15,000 20,000 روپے کا میک اپ استعمال کرتی ہیں، اور اس میک اپ کا سب سے بڑا نقصان ایک تو یہ ہے کہ پیسے کی فضول خرچی ہے، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ایک عورت صبح 10-11 بجے جائے گی، وہ 12-13,000 15,000 20,000 کا میک اپ کر کے آئے گی، پھر آئے گی جب ظہر کا نماز ہوگا تو اگر وہ وضو کرے گی تو اس کا میک اپ اتر جائے گا، اگر نہیں کرے گی تو نماز ضائع ہوگی۔ تو نماز ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ فی زمانے نہ ہمیں اس دنیا کی وقت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، الا ماشاءاللہ۔ آج ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے اندر خواتین اپنے جلد اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑے احسن انداز سے بغیر کسی روپے پیسے کے خرچ کیے، شرعی احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ العزیز، ہم نے چند عورتوں کو یہ نسخہ بتایا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے اور وہ آج دعائیں دے رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو ایک بات بتائی جائے، ہم نے ایک اپنی بہن کو، ایک بہن ہے ہماری، ان کو بتایا، آج سے تقریباً 5 سال پہلے یہ نسخہ بتایا، پھر میں ان کو بتا کے بھول گیا کہ میں نے ان کو بتایا نہیں بتایا۔ تو جب ان کی 3-4 سال، اس وقت کے 3-4 سال بعد شادی ہوئی، تو اس وقت وہ خود میرے گھر پہ آئی ہیں اور مجھے اپنی شادی کی دعوت دی ہے۔ تو آ کر کے مجھے کارڈ دیا، انوائٹ کیا، میں ان کی شادی پہ گیا، تو انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر مجھے کہا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ جس دن سے آپ نے وہ نسخہ بتایا تھا، اس دن سے آج تک میں نے میک اپ نہیں کیا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، لڑکے والے آئے رشتہ دیکھنے کے لیے، دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا، انہوں نے پسند کرنا تھا، تو انہوں نے آتے ہی میرے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ ہم کو یہ پسند ہے، حالانکہ میری بہن نے اسی دن جا کر کے 15,000 کا میک اپ کروایا تھا کہ میرا رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تقوی جسم میں جو طاقت اور چہرے پر جیسی نورانیت اور حلاوت پیدا کرتی ہے، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو اگر ایک حدیث مبارکہ سنائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیکی چہرے پر چمک اور روشنی لاتی ہے، اور دل میں نور، رزق میں فراوانی، بدن میں توانائی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس گناہ چہرے پر سیاہی، دل میں تاریکی، بدن میں سستی، رزق میں کمی، اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو سننے کے بعد ہم چند احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو ہماری بہنیں، خواتین، بیٹیاں اس بات کو سن کر عمل کریں گی۔ ہم اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے ان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد اپنا پیسہ بھی بچا سکے گی، اور ان کا چہرہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، ہر قسم کی چھائیوں سے، جلد کی خرابی سے، ہر قسم کی اس نقصان سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، درخواست کرتا چلوں، اپیل کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنی فرینڈز کو، اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر بھی کیجئے گا۔ تو چلے آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1، جلد کو پاک اور صاف رکھنے پر توجہ دیتے رہنے ہیں۔ آپ نے باوضو رہنا ہے، کیونکہ طہارت میں انبساط، تازگی اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے وضو کے اندر رہیں گی، اگر آپ
ہر وقت وضو کے اندر رہیں گی تو یہ وضو کے اندر رہنا ہی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کے چہرے پر نور آئے گا۔ نمبر 2، صبح سویرے تازہ ہوا میں ہلکی پھلکی ورزش کر لیا کریں۔ نمبر 3، متوازن غذا کا استعمال کیجیے، تازی سبزی، مچھلی اور پھل خوراک میں شامل کیجیے۔ نمبر 4، تازہ دودھ، شہد اور کھجور اگر میسر ہوں تو اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 5، وٹامن اے پر مشتمل اشیاء لازمی کھائیں کیونکہ چہرے اور بیرونی خوبصورتی کا انحصار صحت مند جلد پر ہے۔ نمبر 6، کم از کم 6-7 گھنٹے نیند ضروری ہے۔ اپنی نیند کو پورا کریں۔ نیند کو کم کرنا بھی جسم کے جلد کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 7، چہرے کو براہ راست سورج کی شعاؤں سے بچائیں۔ ایسی کریمیں چلی ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن کے اندر مشہوریاں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کریم لگائیں تو سورج کی جتنی شعائیں مرضی یا پڑتی رہیں، وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن چہرے کو براہ راست شعاؤں سے بچائیں گے تو آپ کی یہ جلد محفوظ رہے گی۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھو۔ سورج سے زیادہ غیر مردوں کی جو نظر پڑتی ہے یہ چہرے کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 8، زیادہ سردی اور خشکی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ نمبر 9، روزانہ کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میڈیکل کہتی ہے صبح خالی پیٹ پانی پئیں، لیکن طب کہتی ہے صبح خالی پیٹ پانی نہ پئیں۔ ہمارا تجربہ اور بہت زبردست تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ صبح خالی پیٹ پانی نہ پینے والا شخص ہر لحاظ سے فٹ رہتا ہے۔ تازہ آکسیجن اور صاف ستھری ہوا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں بازار وغیرہ کی آلودگی نہ ہو، کسی پہاڑی پہ چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں جہاں صرف درختوں سے یا پر فضا صاف ہوا آتی ہو، وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہے۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر دواؤں کے استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ اگر خشکی یا جلد متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو مناسب مالش یا تیل کو جلد پر لگا لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی روغن زیتون یا روغن بادام چہرے پر لگانا بعض نے مفید بتایا ہے، اچھا عمل ہے۔ چہرے کو زیادہ گرم پانی سے نہ دھوئیں بلکہ تازہ یا نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ بعض خواتین ہوتی ہیں گرم پانی سے چہرے کو دھوتی ہیں، پھر باہر جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو تب بھی چہرہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں بھی زیادہ ٹھنڈا پانی جلد کی خشکی کا سبب بنتا ہے۔ جب جلد خشک ہوتی ہے تو پھر وہ پھٹنے کی طرف آتی ہے، جب جلد پھٹ جاتی ہے تو وہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اگر میسر ہو تو زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرتے رہیں۔ مروجات جو آئل وغیرہ چل رہے ہیں، اگر ان سے اجتناب ہو سکتا ہے تو ممکن ہے تو اجتناب کیجیے۔ اس سے بدن کے اعضاء اور چہرے کو مالش بھی کر لیا کریں تو بہت اچھا ہے۔ بعض حکیموں نے لکھا ہے کہ چہرے کی تازگی کے لیے تازہ لیموں کا ٹکڑا چہرے پر آہستہ آہستہ ملنے سے بھی پھر سوکھنے دیں اور 1 گھنٹے بعد تازہ پانی سے منہ دھو لیں، یہ بھی اچھا عمل ہے۔